آج ہم دہلی سلطنت کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 1206 سے 1526 تک یعنی کوئی 320 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ جی بالکل، ایک بہت طویل اور اہم دور۔ ہمارے پاس کوئک ریویو چینل کی ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ ہے، اس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ حکومت تھی جس کا مرکز دہلی تھا، ہے نا؟ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ پہلے جیسے محمد بن قاسم یا غزنوی تھے، ان کے مراکز اقتدار باہر تھے۔ دہلی سلطنت یہیں سے چلائی گئی۔ تو اس میں ہم مملوک، خلجی، تغلق، لودھی ان سب خاندانوں کو دیکھیں گے۔ جی، اور تیمور کے حملے کا ذکر بھی آئے گا۔ تو شروع کریں مملوک یا غلام خاندان سے؟ ہاں، وہیں سے کرتے ہیں۔ یہ غلام خاندان نام، اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے بانی جیسے قطب الدین ایبک وہ شہاب الدین غوری کے غلام تھے۔ مملوک کا مطلب ہی ہے ملکیت میں لیا ہوا۔ اچھا، غوری کی چونکہ اپنی اولاد نہیں تھی تو ان کے قابل غلاموں نے ہی ان کی جگہ سنبھالی۔ تو ایبک وہ کیسے غلامی سے سلطان بنے ان کے خلاف؟ جی، اس میں غوری کی فتح کے بعد ایبک نے دہلی فتح کیا، پھر راجپوت مزاحمت سے نپٹتے رہے، بہار، کنوج تک مہمیں کی۔ اور سلطان کب بنے؟ 1206 میں جب غوری کا انتقال ہوا تو ایبک نے لاہور میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہیں سے دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ لیکن کیا دوسرے گورنر جو غوری کے ماتحت تھے انہوں نے مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں، چیلنجز تھے۔ غزنی میں تاج الدین یلدوز تھے، سندھ ملتان میں ناصر الدین کوباچا۔ تو ایبک نے کیسے نمٹا ان سے؟ کچھ تو جنگ کی جیسے یلدوز سے، اور کچھ سفارتکاری مطلب شادیاں کی۔ یلدوز کی بیٹی سے خود شادی کی، اپنی بیٹیاں کوباچا کو دی۔ تو انہوں نے صرف 4 سال حکومت کی، 1210 تک؟ جی، صرف 4 سال بطور سلطان۔ چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور وفات پا گئے۔ لیکن بنیاد رکھ گئے وہ، قطب اسلام مسجد، قطب مینار کا آغاز۔ بالکل، اصل سلطنت کو مضبوط کرنے کا کام ان کے جانشین شمس الدین التمش نے کیا۔ التمش، وہ بھی تو ایبک کے غلام تھے اور داماد بھی؟ جی ہاں، التمش 1211-1236 الباری قبیلے کے ترک تھے۔ ایبک نے انہیں خریدا، تربیت دی اور پھر اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ انہیں حقیقی معمار کہا جاتا ہے سلطنت کا۔ صحیح، ایبک کے ایک بیٹے تھے آرام شاہ، وہ نااہل تھے۔ التمش نے انہیں شکست دے کر حکومت سنبھالی اور سلطنت کو پھیلایا بھی۔ ہاں، کافی پھیلایا، ایبک کے دور سے کہیں زیادہ۔ ان کے دور کے بڑے چیلنجز کیا تھے؟ وہی حریف گورنر؟ وہ بھی تھے، جیسے بنگال میں علی مردان، سندھ میں کوباچا۔ یلدوز نے بھی مسئلہ کھڑا کیا، وہ خارزم شاہ سے بھاگ کر پنجاب آ گیا تھا۔ اور منگول خطرہ بھی تو تھا، چنگیز خان کا۔ جی، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ چنگیز خان جلال الدین خارزم شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے سندھ تک آ پہنچا تھا۔ تو التمش نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی۔ جلال الدین نے پناہ مانگی لیکن التمش نے انکار کر دیا۔ اگر وہ پناہ دیتے تو منگول شاید سیدھا دہلی پر حملہ کر دیتے۔ اچھا، یہ تو بڑی حکمت عملی تھی۔ بالکل، اس کے علاوہ انہوں نے یلدوز کو شکست دی، کوباچا کو بھی پیچھے دھکیلا، حالانکہ وہ بعد میں بھی مسئلہ بنا رہا۔ بنگال کو کئی بار فتح کرنا پڑا۔ راجپوت ریاستوں کا کیا بنا؟ ان پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ رنتھمبور 1226 میں، گوالیار 1231-32 میں، مالوا اور اجین کی مہمات کا بھی ذکر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اجین میں مندر کو نقصان پہنچا۔ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے جسے ہم ویسے ہی بیان کر رہے ہیں۔ انتظامی طور پر کیا اہم کام کیے التمش نے؟ 2 بڑے کام۔ ایک تو 1229 میں بغداد کے عباسی خلیفہ سے باقاعدہ سند حکومت حاصل کی۔ اس سے قانونی حیثیت مل گئی؟ جی، اسلامی دنیا میں ان کی حکومت کو قانونی اور اخلاقی جواز مل گیا۔ دوسرا اہم کام ترکان چہلغانی یا چالیسا کا قیام تھا۔ یہ کیا تھا؟ 40 امیروں کا گروہ؟ خود بھی کافی متقی مشہور تھے۔ التمش کے بعد تو صورتحال بدل گئی جب ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ حکمران بنی۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات تھی اس دور نے۔ بالکل، رضیہ سلطانہ 1236 سے 1240 دہلی کی پہلی اور واحد مسلم خاتون حکمران۔ کیا التمش نے انہیں نامزد کیا تھا؟ جی ہاں، التمش نے اپنی گوالیار مہم کے دوران رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا اور ان کی قابلیت دیکھ کر انہیں اپنا جانشین نامزد کیا۔ لیکن عمرہ نے قبول نہیں کیا، وہی چہلگانی والے۔ بالکل، ترک عمرہ ایک عورت کی حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھے۔
पहले तो उन्होंने रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया, जो नाअहल था। फिर रजिया कैसे आई? रुकनुद्दीन की हुकूमत नाकाम रही तो रजिया ने दिल्ली के आवाम की मदद से एक तरह से बराह रास्त अपील करके तख्त हासिल किया। उन्होंने मर्दाना लिबास भी पहना और दरबार भी लगाया। जी, वो फाल हुक्मरान बनना चाहती थी, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे। उनरा के मुखालिफत तो थी ही, कई गवर्नरों ने बगावत कर दी। राजपूतों ने भी फायदा उठाया होगा। हाँ, ग्वालियर हाथ से निकल गया। रणथंबोर को भी खतरा लाहक हुआ। मंगोलों का खतरा भी था। रजिया ने उन्हें कुछ रकम देकर वापस भेजा। और वो याकूत वाला मामला क्या था? जमालुद्दीन याकूत एक हबशी गुलाम थे जिन्हें रजिया ने अमीर आखूर शाही इस्तबल का निगरान बनाया। उमरा ने उस पर भी एतराज किया और उसे रजिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो उनका जवाल कैसे हुआ? भिटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने बगावत की। जंग में याकूत मारे गए और रजिया को कैद कर लिया गया। फिर उन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली। जी, इख्तिदार दोबारा हासिल करने की कोशिश में। लेकिन दिल्ली में उमरा ने उनके दूसरे भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया था। रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन शिकस्त खाई और मारे गए। तो उनका दौर मुख्तसर रहा, लेकिन तारीखी अहमियत कहाँ मिले? यकीनन ये दिखाता है कि इस पदरशाही निज़ाम में एक बासलाहियत खातून हुक्मरान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रजिया के बाद कुछ अरसे तक तो अदम इस्तेहकाम रहा होगा। फिर गियासुद्दीन बलबन का दौर आया। वो भी तो चहलगानी में से थे। जी हाँ, बलबन पहले तो नासिरुद्दीन महमूद इल्तमिश के पोते के दौर में तकरीबन 20 साल तक ताकतवर वजीर रहे, 1266 से 1266। फिर 1266 में वो खुद सुल्तान बन गए। और सुल्तान बनते ही उन्होंने चहलगानी को खत्म किया। बिल्कुल, वो खुद इस गिरोह का हिस्सा थे और जानते थे कि ये कितने ताकतवर और खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने मशकूक अमरा को या तो मरवा दिया या तब्दील कर दिया। उनकी शोहरत एक सख्तगीर हुक्मरान की है। क्यों? उनका बुनियादी मकसद था सुल्तान की हैसियत और वकार को बहाल करना, जो रजिया के बाद के कमजोर हुक्मरानों के दौर में कम हो गया था। कैसे किया उन्होंने ये? बहुत सख्त दरबारी आदाब नाफिज किए। दरबार में हंसी मजाक मना था। खुद हमेशा शाही लिबास और रोबदाब में रहते। सजदा, जमीन बोसी और पायबोस कदम बोसी जैसी रस्में शुरू की। और इंसाफ के मामले में? इंसाफ बहुत सख्त था। बगावत या जुर्म की सजा शदीद होती थी। एक मशहूर वाकया है कि बदायूं के गवर्नर ने अपने मुलाजिम को मार डाला था, तो बलबन ने उस गवर्नर को सरेआम कोड़े लगवाए। अमनो अमान के लिए क्या किया? उन्होंने मेवात के इलाके में डाकुओं का सफाया किया, जंगल कटवा दिए। दुआब यानी गंगा जमुना का इलाका और कटिहार रोहिलखंड में बगावतें सख्ती से कुचली। फौजी और इंतजामी इस्लाहत भी की। जी, फौज पर खास तवज्जो दी। दीवाने अर्ज यानी वजारत दिफा को मजबूत किया। इमादुल मुल्क को उसका सरबराह बनाया। सरहदों की हिफाजत के लिए किले बनवाए, मरम्मत करवाए। जासूसी का निजाम कैसा था? जासूसी का निजाम, जिसे बरीद कहते थे, बहुत मौसर था। ये बरह रास्त सुल्तान को रिपोर्ट करते थे ताकि उमरा और हुक्काम की सरगर्मियों पर नजर रहे। और फौजियों को तनख्वाह? उन्होंने कोशिश की कि अफसरों को जागीरें देने के बजाय नगद तनख्वाह दी जाए, ताकि वो जमींदार न बन जाएं और सुल्तान के ज्यादा वफादार रहें। तो बलबन ने सल्तनत को काफी मुस्तहकम कर दिया। जी, नज़्म ज़ब्त और सुल्तान का रोब बहाल किया, एक मजबूत मरकजी हुकूमत कायम की। लेकिन उनकी बुनियाद खौफ पर थी। उनका अंजाम कैसे हुआ? उनका बेटा शहजादा मोहम्मद, जो मंगोलों के खिलाफ सरहद की हिफाजत पर मामूर था, लड़ाई में मारा गया। बलबन को इसका शदीद सदमा हुआ और वो जल्द ही 1287 में वफात पा गए। और उनके बाद? उनके जानशीन नाअहल साबित हुए और सिर्फ 3 साल बाद 1290 में खुलजियों ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। गुलाम खानदान का खात्मा हो गया। तो अब खिलजी खानदान का आगाज हुआ। बानी जलालुद्दीन खिलजी थे। वो तो बलबन के जमाने में अफसर थे। जी, जलालुद्दीन खिलजी बलबन के दौर में एक अहम फौजी ओहदेदार थे। उन्होंने बलबन के नाअहल पोते को हटाकर खुद सल्तनत संभाली। लेकिन असल शोहरत तो उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को मिली। बिल्कुल, जलालुद्दीन 1290 से 1296 कुछ नर्म मिजाज थे, शायद उम्र रसीदा भी थे। उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने, जो इस वक्त कड़ा इलाहाबाद के करीब के गवर्नर थे, उन्हें धोखे से कत्ल करवा दिया और 1296 में तख्त पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उनका नाम आते ही एक बहुत मजबूत
اور شاید ظالم حکمران کا تصور آتا ہے۔ پدماوت فلم نے بھی ان کے کردار کو ایک خاص انداز میں پیش کیا ہے۔ ہاں، مقبول میڈیا میں ان کا ایک خاص امیج بنا ہے۔ تاریخی ذرائع انہیں ایک انتہائی قابل منتظم اور فوجی رہنما بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی برہم اور سفاک بھی۔ پدماوت کہانی کا تاریخی طور پر مستند ہونا ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کی چتوڑ مہم 1303 ایک حقیقت ہے۔ سنا ہے تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے بغاوتوں کی وجوہات پر غور کیا؟ جی، یہ ان کی ذہانت تھی۔ انہوں نے پچھلی بغاوتوں کا تجزیہ کیا اور 4 بڑی وجوہات شناخت کی جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ پہلی، امراء کی آپسی سازشیں جو اکثر شراب کی محفلوں میں پنپتی تھیں۔ دوسری، بادشاہ کی اپنی رعایا اور امراء کے حالات سے لا علمی۔ اچھا۔ تیسری، امراء کے درمیان آپسی شادیاں اور رشتہ داریاں جن سے وہ مضبوط گروہ بن جاتے تھے۔ اور چوتھی، ان کے پاس بے پناہ دولت اور زمینیں، جاگیریں۔ تو ان 4 کا انہوں نے حل نکالا؟ کیا اقدامات کیے؟ چاروں کے لیے اقدامات کیے۔ امراء کے لیے شراب نوشی اور بڑی نجی محفلوں پر پابندی لگا دی۔ اوہ! جاسوسی کا نظام اتنا سخت کر دیا کہ امراء کی ہر بات بادشاہ تک پہنچتی تھی۔ امراء کی آپسی شادیوں کے لیے بادشاہ کی اجازت لازمی قرار دی۔ اور دولت کا کیا کیا؟ تمام اضافی زمینیں، جاگیریں اور انعام میں ملی ہوئی جائیدادیں ضبط کر لی۔ بہت سے مذہبی اوقاف بھی ضبط کر لیے۔ مقصد یہ تھا کہ امراء کے پاس بغاوت کے لیے نہ وقت ہو، نہ پیسہ، نہ موقع۔ یہ تو بہت سخت اقدامات تھے۔ فوجی میدان میں ان کی کیا کامیابیاں رہیں؟ فوجی لحاظ سے وہ بہت کامیاب رہے۔ گجرات فتح کیا 1299۔ یہیں سے ملک کافور، جو بعد میں ان کا سب سے قابل جرنیل بنا، ان کے ہاتھ لگا۔ اچھا، ملک کافور گجرات سے آیا تھا؟ جی۔ پھر رنتھمبور 1301، چتوڑ 1303، مالوا، اجین 1305، اور پھر ملک کافور کی قیادت میں جنوب کی طرف مہمات بھیجی۔ جنوب میں کہاں تک گئے؟ دیوگری، یادووں کا علاقہ، وارنگل، کاکتیہ سلطنت اور مزید جنوب تک مدورائی تک بھی فوجیں گئیں۔ ان مہمات کا مقصد زیادہ تر دولت حاصل کرنا تھا۔ اتنی بڑی فوج کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ کیا ہوگا؟ ہاں، کہا جاتا ہے ان کی فوج تقریباً 4.25 لاکھ سواروں پر مشتمل تھی۔ اتنی بڑی فوج کو تنخواہ دینا ایک چیلنج تھا۔ تو انہوں نے بلبن کی پالیسی جاری رکھی، نقد تنخواہ؟ جی، نقد تنخواہ کا نظام رکھا، جاگیریں ختم کی اور فوج میں گھپلوں کو روکنے کے لیے 2 اہم چیزیں شروع کی۔ گھوڑوں کو داغنے کا نظام، داغ تاکہ ایک ہی گھوڑا بار بار پیش نہ کیا جا سکے۔ اچھا۔ اور سپاہیوں کا حلیہ لکھنے کا نظام، چہرہ، تاکہ جعلی سپاہی نہ بھرتی ہوں۔ یہ تو کافی جدید انتظامی اصلاحات لگتی ہیں۔ بالکل، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی معاشی اصلاحات، خاص طور پر بازار پر کنٹرول، یعنی قیمتوں کا تعین، پرائس کنٹرول۔ یہ سب سے مشہور ہے۔ یہ کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کیوں کا جواب تو وہی ہے، اتنی بڑی فوج کو کم تنخواہ پر رکھنا ممکن بنانا۔ اگر چیزیں سستی ہوں گی تو سپاہی کم تنخواہ میں گزارا کر سکے گا۔ اور کیسے کیا؟ یہ تو بڑا مشکل کام لگتا۔ مشکل تھا، لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے روزمرہ استعمال کی تقریباً ہر چیز کی قیمت سرکاری طور پر مقرر کر دی۔ اناج، کپڑا، چینی، تیل، سبزیاں، گھوڑے، مویشی، یہاں تک کہ غلاموں کی بھی۔ مثال کے طور پر گندم 7.5 جیتل فیمن، چاول 5 جیتل فیمن، گھوڑوں کے قسم کے حساب سے قیمتیں طے تھی۔ اور اس کو نافذ کیسے کیا؟ بہت سختی سے۔ شہنائے منڈی نام کا ایک افسر مقرر کیا جو بازار کا نگران ہوتا تھا۔ خفیہ جاسوس منہیان قیمتوں اور تول پر نظر رکھتے تھے۔ کم تولنے والے کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لینے کی سزا تھی۔ او خدایا، یہ تو بہت ہی سخت تھا۔ جی، ذخیرہ اندوزی پر سخت پابندی تھی۔ حکومت خود بھی بڑے پیمانے پر اناج ذخیرہ کرتی تھی تاکہ قحط وغیرہ میں کام آئے۔ لگان یعنی زمینی ٹیکس کا کیا کیا؟ انہوں نے زمین کی پیمائش کروائی اور پیداوار کا 50% بطور لگان مقرر کیا۔ یہ بہت زیادہ شرح تھی۔ 50%؟ جی، اور یہ زیادہ تر اناج کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا، جس سے سرکاری گودام بھرے رہتے تھے۔ بیچ کے زمینداروں، مقدم، کھوٹ کے اختیارات ختم کر دیے۔ تو ان کی مذہبی پالیسی کیسی تھی؟ کیا وہ علماء کی سنتے تھے؟ نہیں، وہ علماء کو سیاست سے دور رکھتے تھے۔ ان کا مشہور قول تھا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا شرعی ہے اور کیا غیر شرعی، میں وہی کرتا ہوں جو ریاست کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔
تو مجموعی طور پر علاؤالدین ایک انتہائی قابل لیکن بہت سخت اور شاید عوام کے لیے ظالم حکمران تھے۔ ہاں، انتظامی صلاحیت، فوجی کامیابی اور معاشی کنٹرول بے مثال تھا، لیکن عوام پر بوجھ بہت زیادہ تھا۔ ان کے آخری دنوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک کافور کے زیر اثر آ گئے تھے اور شاید بیمار بھی تھے۔ 1316 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے بعد خلجی خاندان زیادہ عرصہ نہیں چلا؟ نہیں، صرف 4 سال۔ ملک کافور نے کچھ عرصہ حکومت چلانے کی کوشش کی، پھر علاؤالدین کے بیٹے مبارک شاہ آئے۔ آخر میں خسرو خان نے انہیں قتل کر کے خود حکومت سنبھالی، لیکن پھر غازی ملک جو بعد میں غیاث الدین تغلق بنے، انہوں نے اسے شکست دے کر 1320 میں تغلق خاندان کی بنیاد رکھی۔ تو اب تغلق خاندان 1320 سے 1414 تقریباً بانی غیاث الدین تغلق وہ کون تھے؟ غیاث الدین تغلق 1320 سے 1325 کا اصل نام غازی ملک تھا۔ وہ علاؤالدین کے دور میں ایک اہم سرحدی گورنر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ترک تھے جو بلبن کے غلام تھے اور والدہ ہندو جاٹ تھی۔ ان کا دور کیسا رہا؟ وہ ایک تجربہ کار، بزرگ اور نسبتاً نرم دل حکمران تھے۔ انہوں نے علاؤالدین اور اس کے بعد کے انتشار کے دور کی سختیوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ کیا اصلاحات کی؟ سب سے اہم تو یہ کہ انہوں نے لگان کی شرح کم کر کے پیداوار کا تقریباً 5واں یا 6واں حصہ کر دی۔ علاؤالدین کے 50% کے مقابلے میں یہ بہت بڑی کمی تھی۔ یہ تو کسانوں کے لیے بڑی بات ہوگی۔ جی بالکل، انہوں نے زمین کی پیمائش کے بجائے پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس کو ترجیح دی، زراعت کی حوصلہ افزائی کی، نہریں کھدوائیں، مقامی زمینداروں مقدم مکھوٹ کے کچھ پرانے حقوق بحال کیے، جاگیرداری نظام بھی کچھ حد تک بحال کیا۔ فوجی طور پر انہوں نے اپنے بیٹے جونا خان، جو بعد میں محمد بن تغلق بنے، کو وارنگل بھیجا، جسے دوبارہ فتح کیا گیا۔ خود بنگال میں بھی ایک مہم کی قیادت کی۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ یہ متنازع ہے۔ بنگال سے واپسی پر دہلی کے قریب ان کے استقبال کے لیے لکڑی کا ایک پویلین بنایا گیا تھا۔ وہ گرا اور غیاث الدین دب کر وفات پا گئے۔ بعض مورخین سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے جونا خان کی سازش تھی۔ تو غیاث الدین نے استحکام بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا دور مختصر رہا۔ جی، صرف 5 سال، لیکن انہوں نے ایک اچھی بنیاد فراہم کی۔ اور پھر آئے محمد بن تغلق 1325 سے 1351۔ جونا خان تاریخ کی شاید سب سے زیادہ زیر بحث شخصیتوں میں سے ایک۔ بلا شبہ محمد بن تغلق ایک انتہائی پیچیدہ کردار تھے۔ ایک طرف وہ غیر معمولی ذہین، پڑھے لکھے، فلسفہ، منطق، ریاضی، فلکیات، طب، شاعری سب میں ماہر تھے۔ دوسری طرف وہ بے صبرے، جلد باز اور شاید عملیت پسندی سے عاری تھے۔ ان کے منصوبے بہت بڑے اور جدید ہوتے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد اکثر تباہ کن ثابت ہوا۔ اسی لیے انہیں متضاد چیزوں کا مرکب یا عقل مند احمق بھی کہا گیا ہے۔ ان کے مشہور ناکام منصوبے کون سے تھے؟ کئی ہیں۔ پہلا تو دوآب کے علاقے میں ٹیکس میں اضافہ۔ ارادہ فوج کے لیے پیسہ جمع کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسی وقت وہاں شدید قحط پڑ گیا۔ تو نتیجہ بغاوت؟ جی، کسانوں میں بغاوت کر دی۔ بعد میں محمد بن تغلق نے ان کی مدد کے لیے اقدامات کیے، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ اور دوسرا بڑا منصوبہ دارالحکومت کی منتقلی۔ ہاں، 1327 میں دہلی سے دولت آباد، دیوگیری، دکن میں خیال اچھا تھا کہ دارالحکومت سلطنت کے مرکز میں ہو اور منگول حملوں سے بھی محفوظ ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے حکم دیا کہ دہلی کی پوری آبادی یا کم از کم اشرافیہ اور سرکاری عملہ وہاں منتقل ہو۔ یہ جبری منتقلی تھی، راستہ طویل اور کٹھن تھا، بہت سے لوگ راستے میں ہی مر گئے یا برباد ہو گئے۔ اور پھر واپس دہلی آنا پڑا؟ جی، کچھ سال بعد احساس ہوا کہ شمال مغربی سرحد اور شمالی ہندوستان کو دولت آباد سے کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو دارالحکومت واپس دہلی منتقل کر دیا گیا، بہت زیادہ نقصان اور پریشانی کے بعد۔ تیسرا منصوبہ ٹوکن کرنسی؟ یہ بھی ایک جدید خیال تھا۔ چاندی کی کمی کی وجہ سے انہوں نے پیتل یا تانبے کے سکے جاری کیے، جن کی قیمت چاندی کے ٹکے کے برابر مقرر کی۔ یہ تو آج کل ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حکومت ٹکسال پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ لوگوں نے گھروں میں جعلی سکے بنانے شروع کر دیے۔ پورے ملک میں جعلی سکوں کی بھرمار ہو گئی، تجارت تباہ ہو گئی، معیشت بیٹھ گئی۔ آخر کار سلطان کو یہ منصوبہ واپس لینا پڑا۔
اور حکومت کو اصلی چاندی کے سکے دے کر جعلی سکے واپس لینے پڑے۔ جی ہاں، جس سے خزانے پر بہت بڑا بوجھ پڑا۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ اور بھی منصوبے تھے، خراسان مہم۔ ہاں، فارس خراسان پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی فوج، 3.5 لاکھ سے زیادہ سپاہی بھرتی کی گئی۔ انہیں 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی دی گئی۔ پھر حملہ کیوں نہیں کیا؟ بین الاقوامی سیاسی صورتحال بدل گئی۔ وہ اتحادی جن پر بھروسہ تھا وہ ساتھ نہ رہے۔ منصوبہ ترک کرنا پڑا، فوج کو برخاست کرنا پڑا، جس پر بے تحاشا رقم خرچ ہوئی تھی۔ اور کراچل مہم؟ یہ غالباً ہمالیہ کے کسی علاقے یا شاید تبت کی طرف بھیجی گئی مہم تھی۔ ابتدائی کامیابی ملی، لیکن پھر فوج پہاڑوں میں موسم، بیماری اور رسد کی کمی کی وجہ سے پھنس گئی اور تقریباً پوری تباہ ہو گئی۔ ان سب ناکامیوں اور سختیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ بہت سے علاقے سلطنت کے ہاتھ سے نکل گئے، خاص طور پر جنوب میں سلطنت سکڑ گئی اور کمزور ہو گئی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی تو انہی کے دور میں آئے تھے۔ جی ہاں، مراکش کے ابن بطوطہ تقریباً 8 سال ان کے دربار سے وابستہ رہے اور قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب رحلہ میں محمد بن تغلق کی شخصیت، ان کے دربار اور ان کے دور کے حالات کی تفصیل لکھی ہے۔ تو محمد بن تغلق ایک ٹریجک شخصیت لگتے ہیں، ذہین، نیک نیت، لیکن ناکام۔ آپ کہہ سکتی ہیں ان کا دور سلطنت کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ 1351 میں سندھ میں ایک بغاوت کو کچلنے کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے کزن فیروز شاہ تغلق آئے۔ ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ جی، فیروز شاہ تغلق 1351-1388 کو عمران نے منتخب کیا تھا۔ وہ جنگ و جدل اور فتوحات کے بجائے امن، استحکام اور عوامی فلاح و بہبود پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کام کیے؟ انہوں نے محمد بن تغلق کے دور کے بہت سے سخت قوانین ختم کیے، تقریباً 24 قسم کے غیر شرعی ٹیکس ختم کیے، لگان کی شرح کم رکھی اور زراعت پر توجہ دی۔ نہروں کا ذکر بہت آتا ہے۔ ہاں، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے آبپاشی کے لیے نہروں کا ایک وسیع جال بچھایا، خاص طور پر ستلج اور جمنا کے علاقوں میں۔ اس سے زراعت کو بہت ترقی ملی اور نئے علاقے آباد ہوئے۔ انہیں معمار بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے بہت سی تعمیرات کروائیں، شہر بسائے، جیسے فیروز آباد، دہلی کا 5واں شہر، حصار فیروزہ، جونپور، فتح آباد، بے شمار مساجد، مدرسے، ہسپتال، دارالشفا، سرائے، پل، باغات، خاص طور پر آم کے باغ اور مقبرے بنوائے۔ قطب مینار کی مرمت بھی کروائی۔ جی، قطب مینار پر بجلی گرنے سے نقصان ہوا تھا تو اس کی اوپری منزلوں کی مرمت کروائی اور کچھ تبدیلی بھی کی۔ انتظامی طور پر کیا کیا؟ جاگیرداری نظام کا کیا بنا؟ انہوں نے جاگیرداری نظام کو مکمل طور پر بحال کر دیا اور اسے موروثی بھی بنا دیا۔ سرکاری عہدے بھی اکثر موروثی ہو گئے۔ غلاموں کا ایک الگ محکمہ، دیوان بندگان قائم کیا۔ کہا جاتا ہے ان کے پاس لاکھوں غلام تھے جنہیں مختلف کاموں اور دستکاریوں میں لگایا جاتا تھا۔ ان کی مذہبی پالیسی کیسی تھی؟ وہ ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ انہوں نے انتظامیہ میں اسلامی قوانین شریعت کو زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے پہلی بار برہمنوں پر بھی جزیہ نافذ کیا جو پہلے اس سے مستثنا سمجھے جاتے تھے۔ کچھ شیعہ اور دوسرے فرقوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی۔ فوجی طور پر کیسے تھے؟ فوجی معاملات میں ان کی دلچسپی کم تھی۔ انہوں نے کچھ مہمات کی جیسے بنگال اور سندھ، لیکن ان میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ وہ بڑی جنگوں سے گریز کرتے تھے۔ تو ان کا دور امن اور خوشحالی کا دور تھا، لیکن کیا اس سے سلطنت کمزور بھی ہوئی؟ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جاگیرداری اور عہدوں کو موروثی بنانے سے مرکزی حکومت کمزور ہوئی اور امراء زیادہ طاقتور ہو گئے۔ ان کی وفات 1388 کے بعد جلد ہی انتشار پھیل گیا اور ان کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا امیر تیمور نے۔ جی بالکل، 1398 میں جب دہلی میں تغلق حکمران کمزور تھے، سمرقند کے حکمران امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد ہندوستان کی دولت لوٹنا تھا۔ اس نے ایک مذہبی جواز بھی پیش کیا کہ دہلی کے سلطان ہندوؤں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ حملہ کتنا تباہ کن تھا؟ بہت زیادہ۔ تیمور نے دہلی کے باہر سلطان کی فوج کو آسانی سے شکست دی۔ پھر اس نے دہلی شہر میں داخل ہو کر کئی دن تک قتل عام اور لوٹ مار کی۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ جی، شہر کو بری طرح لوٹا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے یا غلام بنا لیے گئے۔
तैमूर बेपनाह दौलत, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और हजारों हुनरमंद कारीगरों को अपने साथ समरकंद ले गया। दिल्ली कई साल तक अपनी रौनकें बहाल न कर सका। इस हमले ने तुगलक खानदान का खात्मा कर दिया। अमली तौर पर हाँ, तुगलक सल्तनत मुकम्मल तौर पर बिखर गई। तैमूर ने जाते वक्त खिज़र खां को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया था और खिज़र खान ने बाद में सैयद खानदान की बुनियाद रखी। जी, 1414 में खिज़र खान ने दिल्ली पर कब्जा करके सैयद खानदान 1414 से 1451 की हुकूमत कायम की। लेकिन ये खानदान भी कोई खास असर और रसूख कायम ना कर सका और इनका दायरा इख्तियार दिल्ली और आसपास के इलाकों तक ही महदूद रहा। तो फिर आखिरी खानदान लोधी खानदान, जो पहले अफगान हुक्मरान थे। जी, 1451 में बहलोल लोधी, जो उस वक्त सिरहिंद पंजाब के एक ताकतवर अफगान गवर्नर थे, उन्होंने आखिरी सैयद हुक्मरान को हटाकर दिल्ली का तख्त संभाल लिया और लोधी खानदान की बुनियाद रखी। ये हिंदुस्तान में पहला पश्तून या अफगान शाही खानदान था। बहलोल लोधी 1451 से 1489 कैसे हुक्मरान थे? वो एक अमलियत पसंद और समझदार हुक्मरान थे। वो जानते थे कि उनकी ताकत अफगान सरदारों की हिमायत पर मुनहसर है, इसलिए वो उनके साथ बराबरी का सुलूक करते थे। खुद भी कालीन पर उनके साथ बैठ जाते थे। उनका बड़ा कारनामा क्या था? उन्होंने जौनपुर की ताकतवर शर्की सल्तनत को शिकस्त देकर उसे वापस दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, जिससे सल्तनत का वकार कुछ बहाल हुआ। इनके बाद उनके बेटे सिकंदर लोधी आए। वो काबिल समझे जाते हैं। जी, सिकंदर लोधी 1489-1517 को लोधी हुक्मरानों में सबसे काबिल समझा जाता है। उन्होंने बहलोल के मुकाबले में सुल्तान की हैसियत को ज्यादा मजबूत किया, अफगान उमरा पर ज्यादा कंट्रोल कायम किया। आगरा शहर भी उन्होंने बसाया। जी हाँ, 1504 में उन्होंने आगरा की बुनियाद रखी और उसे अपना दारुल हुकूमत बनाया, ताकि राजपूत रियासतों और मशरकी इलाकों पर बेहतर नजर रखी जा सके। और क्या खास बात थी उनके दौर की? वो इंसाफ के लिए मशहूर थे, ज़राअत पर तवज्जो दी, गल्ले पर से कुछ टैक्स हटाए, इल्म और अदब के भी सरपरस्त थे। खुद गुलरुखी के तखल्लुस से फारसी में शायरी करते थे। अलबत्ता कुछ ज़राए उन पर मजहबी अदम रवादारी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो सिकंदर लोधी ने इस्तेहकाम कायम रखा, फिर जवाल कैसे आया? जवाल उनके बेटे इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 के दौर में आया। वो अपने बाप और दादा के बरक्स एक मुतकब्बिर और सख्त मिजाज हुक्मरान थे। उन्होंने अफगान उमरा को नाराज कर दिया। जी, वो मुतलकुल अनान बादशाहत कायम करना चाहते थे और अफगान सरदारों की बराबरी या खास हैसियत को ख़त्म करना चाहते थे। इससे बहुत से ताकतवर अफगान उमरा उनके खिलाफ हो गए। बगावतें हुई? हाँ, कई बगावतें हुई। सबसे अहम पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चचा आलम खान लोधी की मुखालफत थी। और उन्होंने बाबर को दावत दी? जी, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने काबुल के मुगल हुक्मरान बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। और इसका नतीजा पानीपत की पहली जंग? बिल्कुल। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी लेकिन मुनज़्ज़म फौज, जिसके पास तोपखाना भी था, ने इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। इब्राहिम लोधी जंग में मारे गए? जी, इब्राहिम लोधी जंग में लड़ते हुए मारे गए। उनकी शिकस्त और मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साला तवील दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। जी, पानीपत की फतह ने बाबर के लिए हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने का रास्ता हमवार कर दिया। तो ये था दिल्ली सल्तनत का एक मुकम्मल सफर, कुतुबुद्दीन ऐबक की बुनियाद रखने से लेकर इब्राहिम लोधी के जवाल तक। हमने मुख्तलिफ खानदानों के उरूज और जवाल देखे, अहम हुक्मरानों की पॉलिसियाँ, उनकी कामयाबियाँ जैसे इंतज़ामी ढांचा, फ़न तामीर, और नाकामियाँ जैसे अंदरूनी लड़ाइयाँ, कमज़ोर जानशीन और बैरूनी हमले, ख़ास तौर पर तैमूर का हमला। ये वाकई एक बहुत ही भरपूर और सबक आमोज तारीख है। इस 320 साला दौर में बहुत कुछ हुआ। सल्तनत बनी, फैली, सुकड़ी, लेकिन इसने बड़े सगीर की तारीख पर अनमिट निकूश छोड़े और आने वाले दौर, खास तौर पर मुगलों के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। बिल्कुल। इंतज़ामी ढांचा, हुक्मरानी के तौर तरीके, करेंसी का निज़ाम, फ़न तामीर, ज़बान व अदब, सकाफ़त, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिनकी बुनियाद दिल्ली सल्तनत के दौर में रखी गई या उन्हें तरक्की दी गई। एक आखिरी बात, इस तवील दौर का सबसे अहम विरसा क्या समझा जा सकता है? मेरे ख्याल में सबसे अहम विरसा शायद वो इंतज़ामी और सकाफ़ती तसलसल है जो इसने कायम किया।
اپنی تمام تر اندرونی کشمکش اور بیرونی حملوں کے باوجود اس نے ہندوستان میں ایک مرکزی مسلم حکومت کا تصور مضبوط کیا اور ایک ایسا ثقافتی امتزاج پیدا کیا جس نے آنے والی صدیوں میں ہندوستان کی شناخت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس دور نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو کیسے شکل دیا۔